اگر کل کلا کسی کو روڈ پہ کسی کارکن نے ننگا کیا اور ان کا جو ہے شلوار اتار کر اس کا منہ مارا، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہے. کنٹرول میں رہو، اپنے حد میں رہو. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری اس قرارداد کو ہم جوتی کے نوک پر رکھتے ہوئے مسترد کرتے ہیں. تم کہہ رہے ہو کہ میں پوری قوم کی نمائندہ ہو کر مولانا کی اس قرارداد کی مذمت کروں. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہیں اس تک ہم پاکستان کی طرف سے چند لوڈو کی طرف سے ایک قرارداد کو جو ہے پاس کیا جاتا ہے. یہ وقت تمہارا جو ہے گلگت بلتستان کے مسائل پہ بات کرنے کا تھا کہ نہ کہ جو ہے ایک ملت اسلامی کے قائد کو تم لگا رہو. لیگی قیادت، مسلم لیگی پنجاب کے اندر جو لوٹے ہیں، مسلم لیگ کے جو بونے ہیں، ان کو تکلیف ہوئی اور انہوں نے مولانا کے تقریر کو 48 گھنٹے کے بعد اس کا ایک جز نکال کر، ایک لفظ نکال کر اس کی اپنی تشریح کی. پرسوں ہمارے نوزائیدہ اسمبلی گلگت بلتستان کی طرف سے مولانا فضل الرحمان، جو کہ اس وقت ایک جماعت کا قائد ہی نہیں، وہ قائد ملت اسلامیہ ہے، وہ اس وقت وفاق مدارس عربیہ پاکستان کے سرپرست اعلیٰ ہے. اس وقت جو ہے لاکھوں علماء کا وہ قائد ہے، کروڑوں غیرت مند، باکردار، دیندار، جرأت مند مسلمانوں کا لیڈر ہے. جہاں پہ یہ حکمران، چاہے وہ صدر آصف زرداری ہو، چاہے وہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف ہو، چاہے وہ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف ہو، چاہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ مریم نواز ہو، چاہے خواجہ آصف ہو، چاہے بلاول بھٹو ہو، چاہے جو ہے یہ دیگر پارٹیوں کے ذمہ داران ہو، یہ سارے مولانا کے گھر جو ہے روزانہ جا کر طواف کرتے رہتے ہیں اور ہر معاملے پہ مولانا کے پکار کے سامنے آتے ہیں. حال ہی میں 11 جون کو پنجاب کے 11 جولائی کو پنجاب کے ایک چھوٹا سا ضلع قصور کے گاؤں پھول نگر میں جمعیت علماء اسلام کا ایک بہت بڑا تاریخی کانفرنس وہاں پہ منعقد ہوئی. اس کانفرنس سے قبل جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام کوئٹہ پشین میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا، اس کے بعد کراچی میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا، اس کے بعد جو ہے چارسدہ KPK میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا. اب مولانا فضل الرحمان پنجاب کے اندر قدم رنجہ فرما رہے تھے اور بلکہ قدم رنجہ مولانا کے ہو گئے. تو اب مولانا کا غراب پنجاب کے اندر کوئی پہلے 10 سے 12% تھا، اب یکدم وہ غراب بڑھ کر 25 سے 30% آ گیا. حالانکہ 11 جون کو مولانا کا خطاب ہوا تھا، 11 جولائی کو مولانا کا خطاب ہوا تھا. اس خطاب کے 48 گھنٹے بعد ان کو ہوش آیا، ان کو سمجھ آیا کہ مولانا نے کیا کہا، اور مولانا کی بات کے پیچھے ایک چھوٹی سی اپنی مرضی کا ایک لفظ جسے سیاق و سباق سے ہٹا کر اس کو جو ہے عوام کے سامنے لایا. اور ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ تم لوگوں نے قائد جمعیت کو قومی اسمبلی میں جو ہے جب تقریر کر رہا تھا تو تم لوگوں نے قائد کو بلیک کیا. قائد نے جب کراچی میں قوم سے مخاطب ہوا تو تم لوگوں نے بلیک آؤٹ کیا. قائد جب پشین کے اندر لاکھوں کے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے تم لوگوں نے بلیک آؤٹ کیا. اور قائد جو ہے چارسدہ کے اندر لاکھوں کے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے، آپ لوگوں نے قائد کو بلیک کیا. اب قائد جو ہے پنجاب کے اندر لاکھوں کا اجتماع کر رہا ہے، آپ نے بلیک بھی کیا. اور اس بلیک کے 48 گھنٹے بعد اللہ کا فضل ہوا کہ آج ہر دل، ہر دماغ، ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے میں مولانا کی آواز گونج رہی ہے. ایوانوں کے اندر بھی مولانا گونج رہا ہے اور الیکٹرانک پرنٹ میڈیا بھی مولانا کی بات ہے. مولانا، چھوٹے بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے کیا کہا، بڑے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، سنجیدہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں، دانشور بھی کہہ رہے ہیں، عورتیں بھی کہہ رہے ہیں، مائیں بہنیں بھی کہہ رہی ہیں کہ کیا کیا. جب تقریر سنتے ہیں کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی ایک مرا ہوا چوہا. پاکستان کو طوفان بدتمیزی اس پہ سٹیج پہ لا کے کھڑا کیا گیا ہے. ایک عالم دین جو ایک مکتب کے ایک بہت بڑے یعنی اس کے مکتب کے جو ہے ایک بہت بڑے قائد کے خلاف ایک دینی جماعت کے سربراہ جو کہ جس کے اندر لاکھوں 50 لاکھ تو ہمارے پکے رکن ہیں، جنہوں نے قائد جمعیت کے اوپر جو ہے بیعت کی ہے، مر مٹنے کی بیعت کی ہے، جس میں ہم جیسے نوجوان، ہم جیسے جنونی 50 لاکھ سے بڑھ کر ہے. اس قائد کے خلاف گلگت بلتستان کی اسمبلی کے اندر امجد جیسا دراندیش، فام و فراست رکھنے والا سیاستدان، ایک قانون دان کے وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود، حفیظ الرحمان جیسا ایک سابق وزیر اعلیٰ اور دانشور ہونے کے باوجود چند بچوں کے اور ہم تمہیں خبردار کرتے ہیں، جمعیت علماء اسلام ایوان میں ہے تو ایوان چلے گا، ورنہ پاکستان کی طرح ہم پورے میدان کو گلگت بلتستان میں گرم کریں گے. یہاں گلگت بلتستان کے اندر ہمارے جگہ جگہ سے آئے ہوئے ممبران ہیں. یاسین سے ایک
امان علی نامی ایک لڑکا آیا ہے, کس طرح ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے, کن لوگوں نے تمہیں لایا ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے. تمہارا یاسین کی قوم نے تمہیں منتخب نہیں کیا ہے, پوری قوم نے. تم پورے گلگت بلتستان کے نمائندے کیسے بن سکتے ہو؟ اسی طرح سعدیہ دانش کو میں کہنا چاہتی ہوں, پانچواں دفعہ چھٹا دفعہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ بھیک مانگ کے آ رہی ہے. کس طرح آ رہی ہے ہمیں پتا ہے. آپ قائد جمعیت کو للکار رہی ہے. اسی طرح جو ہے افطور سے رانا فاروق جو ہے مسلم لیگ کا ایک بھولا, وہ بھی مولانا کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے. میں آج اس پریس کانفرنس کی طرف سے دو ٹوک انداز میں کہنا چاہتا ہوں, اپنی زبانوں کو لگام دو. اگر آپ لوگوں نے اپنی زبانوں کو لگام نہیں دیا, جمعیت علماء اسلام کے کارکن اس وقت جو ہے سخت جو ہے جوش میں احترام میں ہے. اور دارائل کا جو آدمی آیا ہے نسیم وہاں سے, اس نے جو ہے کس انداز میں آیا ہمیں پتا ہے. گراؤنڈ کے اندر رحمت خالق بھاری اکثریت سے جیت رہا تھا, اور ان جو جیتے ہوئے عدم استحکام کے اندر اور پی پی کے اندر مسلم لیگ کے اندر جو لوگ آئے ہیں, کسی کو 4,04,000 ووٹ دیا گیا ہے, کسی کو 4,500 ووٹ دیا گیا ہے, جعلی ووٹوں سے منتخب لوگ ہیں. ہم نے پھر بھی علاقے کی وسیع تر مزاد میں, علاقے کے وسیع تر مفاد میں ہم نے ان کے ساتھ دینے کا ایک کیا. کل وزیر اعلیٰ سے ہماری پرسوں ملاقات بھی تھی. میں نے اس ملاقات کو بھی ہم نے اس لیے کینسل کیا کہ آپ ایک طرف ایوان میں ہمارے خلاف قرارداد پاس کر رہے ہیں, ہمارے عظیم قائد کے خلاف قرارداد پاس کر رہے ہیں, اور آپ کو تو چاہے تھا قرارداد پاس کرے بجلی پہ. آپ نے کل ایکشن کے دفتر پہ چھاپا لگایا, آج ایکشن نے تم سے بدلہ لے لیا سارا رات. ابھی تک دیکھو بجلی کا کیا حالت ہے. سارا دن تمہیں دکھایا آ جاؤ میرے دفتر میں, تم کیسے چھاپے مار رہے ہو. تو تم ان کے خلاف نمٹ لو. تم ایک عالم اسلام کے امت مسلمہ کے قائد کو للکار رہے ہو. میں خبردار کہنا چاہتا ہوں, مولانا فضل الرحمان ایک دینی جماعت کا سربراہ نہیں ہے, پوری مکتب دیوبند کا سربراہ ہے. گلگت بلتستان میں 100% دیوبندی بستے ہیں. یہی الفاظ کے ساتھ میں اس جو ہے قرارداد کی بھی مزاحمت کرتا ہوں. میں جمعیت علماء اسلام گلگت بلتستان کی طرف سے اعلان کرتا ہوں, ہم قائد کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے, آئندہ بھی کھڑے رہیں گے. ہر حالت میں قائد قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. قائد تیرے سنگ رہیں گے. ہمارے قائد کے فرمان پہ ایک جان نہیں ہزاروں لاکھوں جانے ہم نشاور کرنے کے لیے تیار ہے. صرف جانے نشاور نہیں کریں گے بلکہ جانے گریں گے بھی.